مقصد سے ہے، اس کا مقصد کبھی بدلنے والا نہیں۔ علم کلام کا یا منطق کا یا فلسفے اسلامی فلسفے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کو عقلی دلائل کی روشنی میں سمجھا جائے اور سمجھایا جائے، لیکن اب ضروری نہیں ہے کہ وہ عقلی دلائل، وہ اسلوب استدلال، وہ طریق استدلال وہی ہو جو تفتازانی کے زمانے میں یا امام غزالی کے زمانے میں رائج تھا۔ ایسے ہی حج جیسے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں فرض کرنا ضروری تھا، آج بھی جو صاحب استطاعت ہے اس کے لیے فرض ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ پیدل چل کر جائے یا دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر جائے یا تنگ اور دشوار راستوں سے جائے۔ آج آپ ہوا سے جاتے ہیں، آج آپ سمندر کے اوپر جاتے ہیں، اور کوئی اور ذریعہ سفر انسان دریافت کر لے، ایجاد کر لے تو وہ اس سے جائے گا۔ مقصد ہے کعبۃ اللہ تک رسائی، مقصد ہے مناسک حج کی صحیح ادائیگی۔ اس ادائیگی کے وسائل حضرت ابراہیم کے زمانے سے لے کر آج تک سینکڑوں شکلیں اختیار کر چکے ہیں۔ تو میں جس ٹیکسچول سینس یا الوعی بالسیاق یا سیاق کے شعور کی بات کر رہا ہوں، جس کا ایک تعلق لسان اور لغت سے ہے، زبان سے ہے، اس کا دوسرا تعلق زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں سے ہے، اس کا تعلق تاریخ کے بدلتے ہوئے ادوار سے ہے۔ اس فرق کو اگر آپ جانیں، اپنے سیاق کے شعور کو مسلسل بیدار کریں۔ جب آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، خواہ وہ تفتازانی کی مثال کے طور پر کوئی کتاب منطق اور فلسفے کی ہے یا شرع عقائد نصفی ہے یا اسی طرح حدیث پڑھ رہے ہوں، تو اس حدیث میں بھی اس کا ایک پہلو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور 20ویں صدی تک ایک خاص شکل میں اس پر عمل کیا جا سکتا تھا۔ عین ممکن ہے وہی حدیث آپ کو آج کوئی نیا سبق دے رہی ہو۔ جب آپ اس سبق کو جانیں گے، اس سبق کو دریافت کریں گے کہ بدلے ہوئے حالات میں میں اس حدیث کو یا اس اصول فقہ کو کیسے منطبق کر سکتا ہوں، تو آپ کا عقلی ارتقاء ہوگا، آپ کے ذہن میں ایک بھونچال پیدا ہوگا، آپ کے اندر فکری کاوش کا ایک نیا ولولہ جاگے گا، آپ کو اس علم کی تحصیل میں لطف آئے گا، آپ کو محنت اور غور و فکر کرنے اور دوسری اور کتابوں کے پڑھنے کا شوق آپ کے اندر بیدار ہوگا۔ جیسے نور الانوار کے میں اوراق الٹ رہا تھا، اس میں کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں، یہ اصول فقہ کی ایک کتاب ہے۔ اب اس میں کچھ مثالیں ہیں اس اصول کی کہ بعض شریعت کے احکام وہ ہیں یا فقہ کے بعض احکام وہ ہیں جو حسن لذاتہ ہی ہیں اور بعض وہ ہیں جو حسن لغیرہ ہی ہیں۔ اگر آپ وہ مثالیں جو فقہ نور الانوار کی اس کتاب میں دے دی گئیں انہوں نے حسن لذاتہ ہی کے لیے، کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو ان اٹ سیلف بذات خود مستحسن ہیں، بذات خود اس قابل ہیں کہ اسے کیا جائے، جیسے نماز ہے کہ فی نفسہ ہی فی حد ذاتہ ہی نماز ایک مطلوب اور مستحسن فعل ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو اس لیے مستحسن ہیں کہ ان سے کسی اچھے کام کو کرنے کے سلسلے میں مدد ملتی ہے، جیسے کھانا ہے۔ کھانا بذات خود مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس لیے مطلوب ہے کہ اس سے آپ کو توانائی حاصل ہو اور آپ وہ کام کر سکیں جو مطلوب ہے۔ تو کھانا وسیلہ ہے نہ کہ مقصد، اور نماز بذات خود ایک مقصد ہے اور پھر اس کے ذریعے کچھ اور مقاصد حل ہوتے ہیں، حاصل ہوتے ہیں۔ تو اب آپ صرف یہی پڑھ کر کتاب بند کر دیں اور مزید جو کانٹیکس بدل گیا ہے، وقت کے تقاضے اور مسائل کی نوعیت بدل گئی ہے، اس پر حسن لذاتہ ہی اور حسن لغیرہ کی اصطلاح کی روشنی میں، ان الفاظ کی روشنی میں غور نہ کریں تو آپ کا ذہنی اور عقلی اور علمی ارتقاء رک جائے گا۔ آپ کی معلومات ملا جیون امیٹھی سے یا ان کے اپنے فہم و فراست سے آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ عین ممکن ہے کہ اگر آپ یا نوجوان جو بھی طلبہ ہیں وہ اس پر آج غور کرنا شروع کریں تو شاید اس سے بہتر یا اس سے زیادہ عملی مثالیں اپنے لیے جان سکیں۔ اب اس میں مثال کے طور پر حسن لذاتہ ہی اور حسن لغیرہ میں حسن لغیرہ کی ایک مثال ہم کمپیوٹر کو دے سکتے ہیں۔ یہ کمپیوٹر جو ہے بذات خود کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر ہماری دینی فلاح کا یا آخرت کی کامیابی اور نجات کا انحصار ہے، لیکن کمپیوٹر ایک ایسا مؤثر ذریعہ ہے جس کے واسطے سے ہم نہ صرف اپنے علم کو محفوظ کر سکتے ہیں،
بلکہ اپنے اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اس سے بھی زیادہ مؤثر طور پر استعمال کر سکتے ہیں جتنا کہ کبھی کتاب اور خطبہ اور وعظ ہوا کرتا تھا۔ اب تک صرف اپنی زبان کے ذریعے پیغمبروں نے، داعیوں نے اور مصلحین نے یا اپنے قلم سے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا۔ کمپیوٹر اب آپ کو یہ موقع دے رہا ہے کہ اس وقت بیٹھے ہوئے اگر میں انٹرنیٹ پر اپنی اس گفتگو کو نشر کروں اور آن لائن اس دنیا میں اگر ملین افراد بھی ہیں تو وہ اسے بیک وقت سن سکتے ہیں۔ نہ صرف سن سکتے ہیں بلکہ اگر وہ سننے کے لیے موجود نہیں ہیں تو وہ اس میں اس طرح محفوظ ہو جائے گا کہ وہ کسی بھی وقت میرے پاس آئے بغیر یا میرا نام جانے بغیر اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کو حاصل کر کے جان سکتے ہیں کہ کسی خاص موضوع پر ایک مسلمان عالم نے یا ایک مسلمان خطیب یا داعی نے کیا کہا ہے۔ یہ پچھلا جو پروگرام ہوا تھا اس کا آغاز مولانا حسن صاحب نے ایک بڑی ہی اہم حدیث سے کیا تھا کہ اس کا غالباً آپ نے ترجمہ کیا تھا۔ حدیث کے الفاظ غالباً یہ ہیں، مکمل حدیث تو یاد نہیں ہے لیکن اس کا جو اہم ترین لفظ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لا يبقى بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز او بذل ذلیل، کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالی کلمہ اسلام کو، اسلام کے کلمے کو ہر گھر میں، ہر کچے اور پکے گھر میں داخل کر دے گا، بعز عزیز او بذل ذلیل، چاہے اسے وہ آدمی چاہتا ہو، یعنی کسی کہ اس کی اسے خواہش ہو، اسے چاہے اس کلمے کے لیے پا کر اسے عزت ملے یا ذلت ملے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں چاہے بادل خواستہ یعنی برغبت یا بلا رغبت، وہ چاہے یا نہ چاہے اسلام کا کلمہ آپ اس کے گھر میں داخل کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس انٹرنیٹ ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ اسلام کے بارے میں کچھ جانے، تب بھی آپ اگر اس پر اپنی اسلامی افکار اور خیالات کو، اسلامی تعلیمات کو اس میں بھر دیں تو اس دنیا کے ملینوں انٹرنیٹ اسے وصول کر لیں گے، ملینوں کمپیوٹر میں وہ معلومات اپنے آپ داخل ہو جائے گی اور جلد یا بدیر اسے اس معلومات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس حدیث کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اس تصور کی روشنی میں، بدلے ہوئے سیاق کی روشنی میں یہ پیشین گوئی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب کہ کمپیوٹر ایجاد ہوگا۔ اس حدیث میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی ایجاد کی پیشین گوئی ہے، کیونکہ آپ ہر گھر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، آپ ہر گھر میں جا کر قرآن نہیں پہنچا سکتے تھے، لیکن ہر گھر میں اب ایک ایسی مشین آ گئی ہے، ایک ایسا وسیلہ آ گیا ہے کہ اگر اسے اہل اسلام آپ استعمال کریں، آپ قرآن کو اس کے ذریعے پہنچائیں اور اس کے اندر ایسی ویب سائٹ قائم کریں جو قرآن کو جیسا کہ قائم کی جا چکی ہے، تو اب کوئی بھی شخص غیر مسلم بھی قرآن کو دیکھ سکتا ہے، جان سکتا ہے، اور کسی بھی زبان میں، انگریزی، فرانسیسی، جرمنی، چائنیز، فلپینی، دنیا کی جو بھی زبانیں ہیں ان میں اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم بھی سمجھ سکتا ہے۔ ایسے بھی پروگرام بن گئے ہیں کہ کسی زبان کا ایک لفظ ٹائپ کرتے ہی بیک وقت وہ 32 زبانوں میں اس کا آٹومیٹک سائملٹینیسلی اسی وقت اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے۔ کہ میں نے مثال طور پر ایک لفظ ٹائپ کیا الماء عربی میں، یا انگلش میں ٹائپ کیا واٹر، اور اس کے بعد اس کمپیوٹر میں ایسے پروگرام ہیں کہ فوراً اس کے سامنے یہ بتایا جائے گا کہ عربی میں اسے الماء کہتے ہیں، اردو میں پانی کہتے ہیں، اور فارسی میں آب کہتے ہیں، اور ہندی میں جل کہتے ہیں۔ اس طریقے سے چائنیز میں، فرانسیسی میں، جاپانی میں، جتنی جو زبانیں ہیں اس میں اس کے لفظ اسی وقت آپ کو مل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس پروگرام کو استعمال کرتے ہوئے کوئی قرآن کو کمپیوٹر میں ڈال دے تو قرآن کا فوری طور پر ترجمہ اس کے قاری کو یا انٹرنیٹ کی پر مشغول شخص کو اور زبانوں میں بھی مل جائے گا۔ تو اب اگر اس حدیث کو کہ اللہ تعالی ہر گھر میں اسلام کا کلمہ داخل کرے گا، اس میں یہ پیشین گوئی ہے کہ اس کلمے کو داخل کرنے کے لیے ایک آلہ درکار ہوگا، ایک وسیلہ درکار ہوگا، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ۔ اللہ تعالیٰ پہلے اس کو داخل کر دے گا۔ ایسے حالات برپا ہوں گے کہ انسان کے اتصالات، کمیونیکیشن کے ذرائع ابلاغ میں اور ذرائع مواصلات میں اتنی تیزی آ جائے گی، اتنی وسعت اور اتنا تنوع آ جائے گا کہ اس کے پہنچانے میں اہل ایمان کو وہ مشقتیں نہیں درکار ہوں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا بعد کے لوگوں کو پیش آئیں۔
ایک معمولی سی حدیث کے لیے آپ نے سنا ہوگا امام بخاری کو میلوں سفر کرنا پڑا، سینکڑوں میل، مہینوں بعد صحابہ نے، بعض محدثین نے صرف یہ جاننے کے لیے کہ اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ ان کا درجہ ثقاہت کیا ہے، ان کا حافظہ کیسا ہے، اور ان کے بارے میں لوگوں کی رائے عامہ کیا ہے، یہ جاننے کے لیے، ان سے ذاتی طور پر ملاقات کرنے کے لیے انہوں نے ایک سفر کیا اور ان کی زبان سے وہ حدیث صرف سنی۔ وہ حدیث پہلے سے معلوم تھی، صرف انہیں یہ جاننا تھا کہ واقعی یہ اس کے راوی ہیں، اور ان کی زبان سے سن کر وہ یہ کہہ سکیں کہ حدثنی فلاں، ورنہ اگر وہ حدثنی فلاں کے بجائے ان سے سنے بغیر استعمال کریں تو کہیں گے عن فلاں، جسے حدیث معنعن کہا جاتا ہے، اور امام بخاری اور امام مسلم میں اس میں اختلاف ہے جسے آپ پڑھتے ہوں گے۔ تو یہ محنت شاقہ جو صرف ایک حدیث کو کنفرم کرنے کے لیے، یا بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے میری نسبت سے ایک آیت بھی اگر کسی کو پہنچا سکتے ہو تو پہنچاؤ، اس پہنچانے کے لیے صحابہ کرام کو سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں میل کے سفر کرنے پڑے۔ آج اس سفر سے خدا نے آپ کو مستثنا کر دیا۔ یہ ہے بدلا ہوا کانٹیکس۔ اب یہ ضروری نہیں کہ آپ کو امریکہ میں اسلام پھیلانا ہے تو آپ امریکہ جائیں، بلکہ صرف یہ کرنا ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ایسے سافٹ ویئر، ایسے پروگرام، اسلامی تعلیمات کو ایسے انداز سے پیش کریں کہ امریکہ یہ جاننے پر مجبور ہو کہ اسلام کیا چیز ہے، جیسے اس نے ایسا کمپیوٹر بنایا کہ آپ اور ہم مجبور ہیں کہ اسے خریدیں، اپنی محنت کی کمائی اسے دے کر اسے لیں۔ ایسے ہی اگر ہم اسلام کو ایسے انداز میں پیش کریں، آپ یہ ثابت کر سکیں جدید دلائل کے ذریعے، شرع عقائد نصفی یا تفسیر کے لیے کافی نہیں ہے، اس سے آپ کو صرف ایک طریق استدلال کا علم ہوگا، لیکن اس طریق استدلال کے بعد آپ کو اس میں ایسی جدت، ایسی ندرت اور ایسی تاثیر اور ایسا تنوع پیدا کرنا ہوگا، ہر ذہن کے، ہر رجحان کے حامل شخص کی آپ تسکین کر سکیں، اسے عقلی اور منطقی طور پر مطمئن کر سکیں، جس کو حضرت علی نے کہا تھا کلم الناس علی قدر عقولہم۔ انسان کا جو عقلی اور فکری ڈھانچہ ہے وہ ہر ایک کا مختلف ہے، اور اسی کو دوسرے ایک موقع پر حضرت علی ہی نے کہا تھا کہ علموا اولادکم، اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ تعلموا۔ اگر یہ خطاب معلمین سے آپ نے کیا ہے تو اس میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علموا اولادکم لغیر زمانکم، اپنے طلبہ کو اور اپنے بچوں کو سکھاؤ اس دور کے لیے جو تمہارا دور نہیں ہے۔ آپ کو آج کے لیے کام نہیں، تیار نہیں ہونا ہے، کل کے لیے تیار ہونا ہے۔ کل کے مسائل، کل کے چیلنج، کل کے تقاضے، کل کے اعتراضات، کل کے شبہات اس سے مختلف ہوں گے جو آج ہیں یا ماضی قریب یا ماضی بعید میں تھے۔ تو ایک طرف انسان کے فکری معیار، اس کے انداز استدلال، وہ چیزیں جو اس کے لیے قابل قبول یا ناقابل قبول ہیں، ان کا فرق اور ان کی نوعیت کو سمجھنا ہے، پھر اسلامی تعلیمات کو اسی معیار پر پیش کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ایک دو طرفہ تقاضے ہیں، جس میں ایک طرف اسلام کی صحیح تعلیم کو حاصل کرنا، پھر اپنے زمانے کے تقاضوں کو روز سمجھنا، ہر لمحہ سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ایک دلیل اگر مؤثر ثابت نہیں ہوئی تو دوسری ایسی دلیل جو اس کو عقلی اور فکری طور پر مطمئن کر سکے، آپ کو خود دریافت کرنی ہوگی۔ یہ آپ کو شرع وقایہ یا جو ہے میبزی یا سلم اور شرع عقائد نصفی میں یا بخاری اور مسلم میں نہیں ملے گا۔ ان میں صرف ایک پیٹرن ملے گا، ایک اسلوب ملے گا جو کسی وقت مؤثر تھا۔ اب اسی اسلوب کو، اس کے اندر جو آج کے زمانے سے مناسبت رکھنے والی چیزیں ہیں، اسے اپناتے ہوئے اس میں جدت اور ندرت اور نئی تاثیر پیدا کرنی ہوگی۔ اس بات کو آپ ایک اور واقعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں ان کے ایک گورنر تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب خلیفہ ثانی کے خطوط، اور انہوں نے مختلف مسائل میں جو فیصلے کیے تھے قضایا عمر کے نام سے، رسائل و قضایا عمر، کہ حضرت عمر کے کیے ہوئے جو فیصلے تھے نزاعی معاملات میں، اور ان کے دیے ہوئے جو ان کے لکھے ہوئے خطوط تھے، ان کا ایک مجموعہ مرتب کیا، جمع کیا لوگوں سے حاصل کر کے۔ وہ مجموعہ انہوں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے پاس بہت خوشی خوشی روانہ کیا کہ میں نے ایک بڑا ہی نادر تحفہ، بڑی قیمتی چیز آپ کے لیے تیار کی ہے،
کہ حضرت عمر کے کیے ہوئے فیصلے اور ان کے لکھے ہوئے خطوط کا ایک مجموعہ روانہ کر رہا ہوں، جس کو دیکھ کر آپ کو حکومت چلانے میں مدد ملے گی۔ تو اس خط کو پا کر اور اس مجموعہ رسائل کو لے کر عمر ابن عبدالعزیز نے ایک خط لکھا جو صرف ایک جملے کا تھا، اور وہ میں سمجھتا ہوں میری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ اگر آپ اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں تو آپ کی زندگی کا انداز بدل جائے گا، آپ کے روز و شب کی سرگرمیاں بدل جائیں گی، آپ کے اندر آرام پسندی سے زیادہ جفاکشی کا، آپ بے آرامی کو آرام سمجھیں گے، آپ کو بے قراری میں قرار ملے گا، آپ کو بے سکونی میں سکون آئے گا، آپ کو علم کے حصول کے لیے بے چین رہنے میں چین آئے گا۔ وہ ایک حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے لکھا تھا کہ ان عمر ابن الخطاب فعل ما ناسب زمانہ ونحن نكون مثل عمر ابن الخطاب اذا نحن فعلنا ما يناسب زماننا، کہ عمر ابن خطاب نے وہ کیا جو آپ کے زمانی تقاضوں سے مناسبت رکھتا تھا، اور ہم بھی عمر ابن خطاب کے درجے پر پہنچ سکتے ہیں اگر ہم وہ کریں جو آج کے ہمارے زمانے کے مطابق ہو اور اس سے مناسبت رکھتا ہو۔ تو اس طرح عمر ابن عبدالعزیز نے یہ ہمیں شعور دیا کہ یقیناً عمر ابن خطاب کی تمام رائیں، آپ کے تمام خطوط، آپ کے تمام عدالتی فیصلے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، لیکن محض ان لفظوں میں یا ان پہلوؤں سے نہیں، کیونکہ جو مسائل ان کو پیش آئے وہ ان حالات میں پیش آئے جو حالات آج موجود نہیں ہیں، تو ان کا برتا ہوا اصول ہمیشہ قائم رہے گا، لیکن ان اصول کو برتنے کی شکلیں، ان کے طریقے، ان کے وسائل بدل رہے ہیں۔ تو ہمیں ان اصولوں کو نافذ کرنے کے لیے، ان اصولوں کو جدید حالات، جدید گویا جو تہذیبی اور ثقافتی ترقی ہوئی ہے اس سے برتر ثابت کرنے کے لیے ویسی ہی محنت شاقہ درکار ہے جو پہلے کے لوگوں نے کی۔ تو آپ اپنا یہ اگر مشن بنائیں، اپنا نصب العین یہ بنائیں کہ میں اس علم پر قانع نہیں ہوں گا جو مجھے محض کتاب سے یا مدرسے سے مل رہا ہے۔ ایک درسی کتاب کا میں اکثر طلبہ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو غیر معمولی بننا ہے تو غیر معمولی انسان کی تعریف، کل بھی ایک اسکول میں مجھے طلبہ سے خطاب کرنا تھا، وہ زیادہ تر گفتگو اینگلو اردو یعنی زیادہ تر انگریزی میں مجھے اس کو کہنا پڑا۔ میں نے اس میں غیر معمولی انسان کے بارے میں ان کو بتایا تھا کہ غیر معمولی انسان، ایکسٹرا آرڈینری انسان کون ہے؟ غیر معمولی انسان وہ نہیں ہے جو غیر معمولی ادارے میں پڑھتا ہے۔ آپ کا کپڑا جو ہے وہ 2000 روپے کا ہے، آپ کے پاس ایسی کتابیں ہیں جن کی طباعت پر 50,000 روپے خرچ ہوئے ہیں، آپ کے اسکول میں، آپ کے مدرسے میں ایسا بینچ، ایسی جو ہے دری بچھی ہوئی ہے یا ایسے کرسی اور ٹیبل رکھے ہوئے ہیں جن کی قیمت لاکھوں تک جاتی ہے۔ یہ سب غیر معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ غیر معمولی انسان وہ ہے جو اپنی معمولی صلاحیتوں کو معمول کے حالات میں غیر معمولی حد تک استعمال کر سکے۔ غیر معمولی انسان وہ ہے جو اپنی معمولی صلاحیتوں کو معمول کے حالات میں غیر معمولی حد تک استعمال کر سکے۔ جو وسائل، جو صلاحیتیں، جو امکانات، جو کتابیں اور جو دوسرے حصول علم کے ذرائع آپ کو اس وقت حاصل ہیں، ان کا اگر آپ غیر معمولی حد تک استعمال کریں تو آپ کے اندر غیر معمولی صلاحیت پیدا ہوگی۔ اس کے برعکس آپ کے اندر ان سے استفادے کی، اس کو غیر معمولی حد تک استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں ہے کہ تو دنیا کی ساری قیمتی کتابیں آپ کو دے دی جائیں، آپ کے اندر غیر معمولی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی۔ تو اصل چیز غیر معمولی بننے کے لیے خود آپ کے اپنے اندر غیر معمولی طور پر کام کرنے کا جذبہ ہے، اس کا ولولہ ہے۔ چنانچہ ہمارے جو محدثین ہیں، جن علماء کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ کم وسائل ان کو حاصل تھے، اس سے بھی زیادہ دشواریاں ان کی راہ میں حائل تھیں۔ ان کے پاس کمپیوٹر نہیں تھا، ان کے پاس پرنٹنگ پریس نہیں تھا، ان کے پاس رواں چلنے والے قلم نہیں تھے، ان کو اپنا قلم خود بنانا پڑتا تھا، ان کو اپنی روشنائی خود بنانی پڑتی تھی، ان کو بعض کو اپنا کاغذ بھی خود بنانا پڑتا تھا اور اس کی جلد بھی خود بنانی پڑتی تھی۔
یہ تمام چیزیں وہ بطور خود بناتے تھے، تو ان کو جو معمولی وسائل حاصل تھے ان کو انہوں نے غیر معمولی حد تک استعمال کیا۔ آج آپ کو لکھنے کے لیے کاغذ بازار سے مل جاتا ہے، اسے کوئی اور بناتا ہے، پڑھنے کے لیے کتابیں کوئی اور تیار کرتا ہے۔ یہ ساری کتابیں چاہے وہ بخاری ہوں، یہ کسی طالب علم کے یا محدثین نے جو کچھ زبانی کہا اور پھر ان کے سامنے جن لوگوں نے بیٹھ کر سنا ان کے لکھے ہوئے نوٹس ہیں، جسے امالی کہا جاتا تھا۔ وہ اسے املا کراتے تھے اور جو کچھ وہ نوٹس تیار کرتے تھے پھر محدث کو یا فقیہ کو بتا کر اس کی تصحیح کرا لیتے تھے، پھر اس کے بعد اسے دوبارہ لکھتے اور پھر اسے دوسرے طلبہ دیکھ کر اس کی کاپی کرتے اور اس طرح وہ علم کو پھیلاتے رہے۔ اس وقت تک پریس ایجاد نہیں ہوا تھا کہ ایک کتاب فوراً ایک نسخہ تیار کرنے کے بعد پریس سے اس کے ہزاروں نسخے چھاپ لیے جائیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے تو ہمیں صحابہ کرام سے لے کر بعد کے تمام علماء سے زیادہ بہتر ترقی کے امکانات ملے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے کاغذ فراواں ہے، روشنائی ہمارے لیے مہیا ہے، قلم ریڈی میڈ ملا ہوا ہے، کتابیں چھپی ہوئی مہیا ہیں، صرف ہمیں پڑھنا ہے، سوچنا ہے اور اس علم کو حاصل کر کے اس پر کچھ اضافہ کرنا ہے۔ اس تقابل میں آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ مشکلات ہے، ہمارا آج کے زمانے میں یا آج کے حالات بہت پریشان کن ہیں، تو میں سمجھتا ہوں وہ دوسرے الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کی امت کے لیے جو دعا کی تھی وہ نعوذ باللہ قبول ہی نہیں ہوئی۔ سورہ البقرہ کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا نقل کی گئی ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اس کے بعد ہے کہ ولا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، کہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے کے لوگوں کے لیے تھا، ہمارے لیے وہ مشقتیں نہ رہیں جو دوسروں اس سے پہلے کی امتوں کے لیے تھیں۔ تو کچھ مشقتیں، کچھ دشواریاں، کچھ مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دور کر دی گئیں اور بتدریج وہ دشواریاں اسلام کے پھیلانے کی راہ سے اور اسلام کو سیکھنے کی راہ سے ہٹتی جا رہی ہیں۔ پہلے کے لوگوں کے لیے یہ مشکل تھی کہ اسلام یا توحید کی بات کرنا سیاسی غداری کے ہم مانا تھا۔ کوئی شخص یہ کہتا کہ خدا ایک ہے تو اسے سزائے موت دے دی جاتی۔ وقت کا حاکم یہ سمجھتا تھا کہ یہ شخص میری حکمرانی کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت کے حکمراں یہ سمجھتے تھے کہ میں خدا کا زمین پر نمائندہ ہوں اور اس اعتبار سے مجھے بھی خدائی کا اور الوہیت کا درجہ حاصل ہے۔ اسی معنی میں فرعون نے کہا کہ انا ربکم الاعلی وهذه الانہار تجری من تحتی، یہ دریائے نیل اور مصر کی سرزمین میرے قدموں تلے ہے، اور میں فرما روائے اعلیٰ ہوں، اور جو آسمانی خدا ہے جس طرح وہ عظیم ہے میں اس آسمانی خدا کا زمینی نمائندہ ہوں۔ یہی نمرود نے کہا اور اسی بنا پر اس نے حضرت ابراہیم کو سزا دی، اس نے حضرت موسیٰ کی فرعون نے حضرت موسیٰ کی مخالفت کی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دور آیا اس میں یہ بات نہیں رہی کہ کوئی توحید کا اعلان کرے، کوئی اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے تو اسے ذبح کر دیا جائے یا اسے سزائے موت دے دی جائے۔ ایک آسانی یہ پیدا ہوئی کہ توحید کا اعلان، توحید کی تبلیغ، توحید کے بارے میں بات کرنا آج کوئی سیاسی جرم نہیں رہا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے ساتھ کچھ دوسری ایسی سرگرمیاں پیدا ہو جائیں جس میں قانونی کچھ مسائل ہوں تو آپ کو معمولی رکاوٹ آ سکتی ہے، لیکن جان کا اور مال کا وہ خطرہ نہیں جو قدیم زمانے میں تھا۔ اصحاب کہف کا جو قصہ بیان ہوا ہے ان کا بھی قصور یہی تھا، قالوا ربنا اللہ وما نقموا منهم الا ان يقولوا ربنا اللہ۔ سارا قصور یہ تھا کہ وہ وقت کے حکمراں کو خدا کو ماننے کے بجائے یا اس کا جو مشرکانہ مذہب ہے اس کو تسلیم کرنے کے بجائے، وقت کے بتوں کو پوجنے کے بجائے وہ صرف ایک خدا کی عبادت کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑا قصور تھا جس پر سزائے موت دے دی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے اسلام کے مبلغین سے، اسلام کے داعیوں کے راستے سے یہ سب سے بڑا پتھر ہٹا دیا۔ پھر اس کے بعد علم کے حصول میں جو دشواریاں تھیں آپ دیکھیے، جیسا کہ میں نے بتایا، آپ کو اپنا قلم بنانا نہیں پڑتا، آپ کو اپنے کاغذ بنانے نہیں پڑتے، آپ کو اپنی کتاب خود نہیں لکھنی پڑتی، اپنے نوٹس ایسے نہیں تیار کرنے ہوتے کہ اسی پر آپ کی ساری علمی تحصیل کا دار و مدار ہو۔ آپ کو بخاری یہاں سے دے دی جاتی ہے، اس کے بعد آپ کہیں اور چلے جائیں تو بخاری کا ایک نسخہ آپ کہیں اور بھی پا سکتے ہیں، جبکہ
اس زمانے میں بخاری کے چند نسخے اگر کوفہ میں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پاس پڑوس کے علاقے میں وہ نسخے موجود نہیں ہیں. اب اگر کسی کو بخاری دیکھنی ہے تو دوبارہ اس کو سفر کر کے کوفہ یا بغداد یا بصرہ جانا پڑے گا اور پھر وہاں وہ اس کو دیکھ کر صحیح حدیث کے الفاظ یاد کر سکے گا. تو یہ دوسرا اس پہ پہلو یہ ہے علمی ترقی. ایک تو ہمیں سابقہ علوم کو صحیح طور پر سمجھنا ہے، پھر اپنے زمانی تقاضوں کے مطابق بنانے کی اسے کوشش کرنی ہے حضرت عمر کے اس قول کی نظر میں. اور تیسرے یہ کہ عام طور پر آپ یہ پاتے ہیں کہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ زمانہ بہت خراب ہے، حالات بڑے دشوار ہیں. میں اس چیز کو نہیں مانتا، اس لیے نہیں کہ اس وقت میں ابوظبی پہنچ گیا ہوں یا مجھے وہاں بہت زیادہ تنخواہ ملتی ہے. میں نے خود بیت العلوم میں 450 روپے میں اپنی ملازمت کا آغاز کیا اور اس وقت بھی میرے احساسات یا میرے خیالات یہی تھے. ایک عربی شاعر نے بہت بامانہ الفاظ کہے ہیں کہ نعیب زماننا والعیب فینا وما لزماننا عیب سوانا، کہ ہم اپنے زمانے کو برا کہتے ہیں، زمانے کی شکایت کرتے ہیں کہ زمانے کے بہت سے عیوب بیان کرتے ہیں، جبکہ اصل عیب ہمارے اندر ہے، اصل کمزوری ہمارے اندر ہے. وما لزماننا عیب سوانا، جبکہ زمانے کا سب سے بڑا عیب خود ہم ہیں. اگر اس زمانے کی کوئی خرابی ہے تو وہ خرابی خود ہم ہیں. اگر آپ یا کوئی شخص، چاہے میں مدرسے کی حد تک ہی نہیں، آپ جن سے اگر گفتگو کرتے ہوں، آپ یہ سنیں کہ کچھ لوگ یہ شکایت کر رہے ہوں کہ اس زمانے میں یہ دور اتنا خراب ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا بہت مشکل ہے، یا دین پر چلنا، اپنے اخلاق کو سدھارنا اور ان کی اصلاح کرنا بہت مشکل ہے، بہت دشوار حالات ہیں. یعنی اس کی ذمہ داری زمانے پر ہے یا حالات پر ہے یا معاشرے پر ہے، میرے اوپر نہیں ہے. تو یہ چیز بالکل غلط ہے، قرآن کی روح سے بھی، حدیث کی روح سے بھی، تاریخ کی روح سے بھی. زمانے کی جو خرابی ہے، حالات کی جو خرابی ہے یا عملی جو دشواریاں ہیں وہ ہر زمانے میں رہی ہیں. میں چند مثالیں قرآن سے مثلاً آپ کو دیتا ہوں کہ قرآن کی سورہ یعنی اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں اچھا اس وقت بنوں گا جب کہ میرا ماحول اچھا ہو یا مجھے اچھے حالات ملیں، تو آپ شاید کبھی اچھے نہیں بن سکتے. اگر آپ ایک دیہات کی مسجد میں خشوع و خضوع سے نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیت اللہ میں بھی خشوع و خضوع سے نماز نہیں پڑھ سکتے. جس کے اندر خشوع کسی جھونپڑے میں نہیں آیا، اس کے اندر خشوع مسجد نبوی میں یا کسی محل میں بھی نہیں آ سکتا. خشوع وہ چیز ہے جو آپ کو ہر جگہ پیدا کرنی ہے. اسی طرح علم کا حصول وہ چیز ہے جو ہر وقت جس کے لیے آپ کو سرگرم عمل رہنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ علم کسی یونیورسٹی ہی میں حاصل کیا جائے. چنانچہ جو ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں ان میں سے اکثر نے یونیورسٹی کا لفظ بھی نہیں سنا. اور اسی طرح اس وقت بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کسی کالج یا یونیورسٹی یا دارالعلوم میں، دیوبند یا دارالعلوم ندوۃ العلماء یا جامع ازہر یا جامع مدینہ منورہ یا جامع ام القری کا انہوں نے سفر نہیں کیا، وہاں ایک دن بھی نہیں رہے، اور آج وہ وہاں کے فضلاء سے زیادہ باصلاحیت، زیادہ دور رس نگاہ رکھنے والے اور زیادہ باشعور ہیں، زیادہ ان کے پاس علم و دانش کا خزانہ ہے. اس فرق کی وجہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو اچھے حالات ملے اور وہ اچھے نہیں بن سکے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کو حالات ہی نہیں ملے اور وہ اچھے ہیں. تو انسان کو اپنے حالات خود پیدا کرنے پڑتے ہیں، انسان کو اپنا ماحول خود بنانا پڑتا ہے. کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ مین از دا پروڈکٹ آف ہز انوائرمنٹ، انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مین از دا پروڈیوسر آف ہز انوائرمنٹ. اس انسان اپنے ماحول کا خالق ہے. آپ کو اپنا ماحول خود بنانا ہوگا. آپ اس ادارے میں ندوہ اور دیوبند اور دابیل اور جامع مدینہ منورہ اور جامع ام القری سے زیادہ اچھا ماحول پیدا کر سکتے ہیں. اور اس کی اپنی اس بات کی دلیل کے طور پر میں سورہ تحریم کی آخری چند آیات کا مطالعہ کرنے کی آپ کو تلقین کروں گا کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ مجھے اچھا ماحول ملے، میں خراب اس لیے ہوں کہ میرا ماحول خراب ہے، تو یہ چیز نہ خدا مانتا ہے نہ اس دنیا میں قابل قبول ہے. سورہ تحریم میں کہا گیا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا
دو مثالیں بیان کی ہیں، ایک نوح کی بیوی کی اور ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط۔ کیا آپ دیکھیے کہ یہ دونوں بیویاں ایک پیغمبر کی نکاح میں تھیں اور حضرت نوح کے ساتھ 900 یا اس سے بھی زیادہ عرصہ ایک خاتون نے گزارا، تو آپ کیا سمجھیں حضرت نوح سے بڑا کوئی مدرس، کوئی معلم، کوئی صالح اور مصلح انسان ہو سکتا ہے؟ اب اگر حضرت نوح کے ساتھ رہ کر ایک خاتون 1000 برس، تقریباً 1000 برس رہ کر اگر وہ حضرت نوح کے ہم عمر تھی، تو اتنے طویل